ایکسکیوزز گھڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے؟ ہاں جی آئی ہے. سورۃ الکہف، یہ جو سورہ الکہف جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. الکہف اصحاب الکہف والا واقعہ، جس میں ایک سورہ قاف ہے جو 26ویں پارے میں، تو اس کو پنجابی میں لوگ سورہ کاف اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ الکہف ہے، غار. سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا. اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دک گیا. بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دک گیا. تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا. ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا. اسی تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ جاتے تھے تو الٹ کے رکھ دیتے تھے ہر چیز، ان کو تو کچھ شک ہی نہیں ہوتا تھا. سر جن اصحاب نے نبی علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھیں، ان کے ایمان کا لیول کو کر سکتا ہے؟ ان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو حضور کی جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ زیادہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے کے لقموں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. آپ امیجن کریں کہ آپ چاول کھا رہے ہیں اور چمچ منہ کے قریب آئی ہے تو چمچ میں سے آواز آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور زمانہ وہ ہو جب کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہے، آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی، تو ان اصحاب کا پھر لیول کس لیول پہ ہوگا. اس لیے تو آپ دیکھیں نا جب مسلمان جاتے تھے نا کسی سے ٹکرانے کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ قوم لے کے آئے ہیں کہ جتنا تم شراب سے اور دنیا سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو اپنی موت سے محبت ہے. آپ امیجن کریں کہ لوگوں نے، ہم تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہیں جاتے. آپ امیجن کریں کہ جو لوگ جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، 8,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے. آج ان 8,500 کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک فگر پتہ ہے. ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے. اور جب وہ پرشیا جا رہے تھے آخری ملاقات ہی کر کے گئے ہوں گے، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آنے کے نہیں. اور اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیسی تھی. وہ کہتے تھے خیر ہے، ہم تو خیر یہ کہانی کے طور پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایمان اگر ہو تو ہم ایسی ہماری زندگی نہ گزرے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار خیر ہے، ہم مریں گے کچھ عرصے بعد ہمارے بیوی بچے بھی مر کے ہمارے پاس ہی آ جائیں گے تو اللہ کے حضور جنت میں ملیں گے. ہم صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، ہمارا یقین ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیں تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، کدھر رہ گئے تھے. اور وہی بندہ اگر یہ کہے کہ میں آج وہ 3-4 ذرا بھاری گاہک آگے تھے اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا، تو نہ بیوی ماشاءاللہ ملک شیک بھی بنا کے سامنے رکھے گی کہ میرا خامد بڑی محنت کر کے آیا ہے. سر چیک کر لیں. اور اگر دین سے ہو کے آ رہا ہے
تو شاید آپ سے روٹی بھی چھین لے کہ جتنے بیٹھے ہیں نا جنہیں کو روٹی کھا کے آنی سی نا. یہ دو معیار ہیں ہمارے دین اور دنیا کے اعتبار سے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے بس، اور کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ موت کی نوبت ہی نہیں آنی، وہ تو دے کے جانے دینے والے. ٹھیک ہے نا جی. موت تو وقت پہ آنی ہے، کہاں اپنا ٹائم دینا ہے، ٹائم دینا اصل میں مسئلہ ہے. تو یہ یعنی ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی. اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیں، فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا آپ کو بتاؤں، آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روضہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے. وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے، تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لیں. اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ، ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ پانی کی مچھلی ہے، مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر. ٹھیک ہے. اصل کے ٹائم پہ میں اس سورہ کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی آ گئے میرے سے ہوتا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جمعے سے پہلے پڑھنی ہے. نہیں وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا. سعودیہ والوں کو تو سعودیہ والے اب خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہاں کی، ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے. تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دستا ہے تمہوں. ٹھیک ہے نا. تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا، اگر کوئی تاڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی. یہ اہل سنت کی 6 کتابیں نان عربک کی ہیں. امام بخاری رشیا کے ہیں، امام مسلم ایران کے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں. اندازہ کریں. اور سعودی عرب کا جب چینل چلتا ہے نا، آپ کو پتا ہے، آپ اگر چینل دیکھیں نا، اذان اور نماز میں جب وقفہ ہوتا ہے نا تو حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں. حدیث بیان کر کے اینڈ پہ کہتا ہے رواہ البخاری، رواہ المسلم. کوئی عربی تو نہیں دونوں. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں، کوئی عربی ہو یا اجمی ہو. اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہے جو دین کے لیے کمٹمنٹ کرے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ عربیوں پہ ہی ہاتھ رکھتا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ عربیوں کو اٹھائے یا اجمیوں کو، جو اللہ کے لیے